إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم سب کو عطا کیا ہے وہ دین کامل اور مکمل ہے۔ اس دین کے احکامات میں کہیں بھی کوئی ایسا نقص نہیں ہے کہ جہاں پر مجھے اور آپ کو اپنی مرضی چلانے کا اختیار دیا گیا ہو۔ جس طریقے سے ہم ان منبر اور محراب سے مسائل سنتے ہیں نماز کے، کیونکہ دن میں 5 وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم رمضان آتا ہے تو ہم سنتے ہیں روزے کے مسائل، رمضان کی اہمیت، اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے۔ ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آپ ذی الحج کے مسائل، ذی الحج کے فضائل، ذی الحج کے بارے میں سنیں گے۔ حج پہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ حج پہ جانے سے پہلے تربیت لیتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرعی طریقہ کیا ہے حج کرنے کا۔ اسی طریقے سے انسان کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے، باقاعدہ جس طریقے سے نماز کو سیکھا جاتا ہے، جس طریقے سے روزے کے مسائل اور احکامات میں اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے اپنے نماز کے مسئلوں کے، اپنے روزے کے مسئلوں کے لیے، حج کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ہم سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تفصیلات، باریکیاں، اسی طریقے سے ہمیں اپنی نجی زندگی کی باریکیوں کا علم بھی ہونا چاہیے جنہیں رب تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین ہمارا مسجد کی حد تک ہے، باقی جو میری نجی زندگی ہے اس میں مجھے بتا دیا ہے بھائی یہ کاروبار ہے، یہ تو حلال ہو گیا، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کا شوہر ہے، یہ والدین ہیں، بس ان کی اطاعت فرض ہے، ان کے لیے کمانا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، یہاں نکاح ہو سکتا ہے، یہاں نکاح نہیں ہو سکتا، یہ طلاق ہے، بات ختم ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے باریکیاں ہیں جس طریقے سے نماز، روزے، حج کی باریکیاں ہیں، بالکل اسی طریقے سے باریکیاں ہیں جس طرح عقیدے کے مسائل کی، ایمانیات کے مسائل کی باریکیاں ہیں، اسی طریقے سے ہماری نجی زندگی کی بھی باریکیاں ہیں۔ مسئلہ خراب کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ خراب ہی وہاں ہوتا ہے جہاں ہم لا علم ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، اور بیان بھی نہیں ہوتا، سنتے بھی نہیں ہیں، اور ان چیزوں کو ہلکا لیتے ہیں کہ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ تو میرا نجی معاملہ ہے، اس میں کون سی شریعت، کون سا دین، کون سے احکامات، اس میں تو ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ پھر جب کر آتے ہیں، پھر جب غلطی ہو جاتی ہے، پھر جب مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اب شریعت نے کیا حل دیا ہے۔
بہت سے لوگ آتے ہیں جو غیر شرعی طریقے سے کام کیا ہوتا ہے، اس کو چاہتے ہیں کہ شرعی طریقے سے اس کا حل مل جائے. ممکن ہی نہیں ہے. جب آپ نے کام ہی غیر شرعی طریقے سے کیا ہے تو اس کا حل شریعت آپ کو کیسے نکال کر دے؟ شریعت تو حل جب دے گی جب آپ نے آغاز شریعت سے کیا ہو. اب ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت سے مسئلے اس قسم کے آ رہے ہیں، بہت سے سوالات اس قسم کے آ رہے ہیں، بہت سی چیزیں اس قسم کی آتی ہیں جن کی طرف توجہ بھی بہت سے احباب نے دلائی کہ ان چیزوں کو اب ممبر اور محراب سے تفصیل کے ساتھ بیان ہونا چاہیے. ان مسئلوں میں ایک مسئلہ ہے، میرے پاس جو رپورٹ ہے جو میرے علم میں آئی وہ 2020 کی ہے کہ 2020 میں پاکستان میں 33% طلاقیں ان کے رجسٹریشن آ رہی ہے. 33% کا مطلب یہ ہے کہ 3 میں سے 1 نکاح ختم ہو رہا ہے، 2 بچ رہے ہیں. 3 شادیاں ہوتی ہیں تو 3 میں سے 1 شادی ختم ہو رہی ہے، طلاق ہو رہی ہے، اور 2 شادیاں چل جاتی ہیں. یہ 2 سال پہلے کی تھی، اس سال کا پچھلے سال کا میرے علم میں نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکا. یہ آپ کے اس ملک کی صورتحال ہے، سارے ہی ملکوں کی یہ صورتحال ہے. جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں اس سے بھی بدتر صورتحال ہے. باقی جو دوسرے اغیار ہیں اگر ان کی طرف نگاہ ڈالی جائے تو وہاں تو نکاح طلاق نام کا کوئی ایسا خاص تصور تو ہے نہیں. تو وہاں ان کی بات کی جائے کہ وہاں نکاح کیا ہے اور طلاق کیا ہے، وہاں کتنے فیصد طلاق ہے کتنے فیصد نکاح ہے، تو وہ تو بات کرنا فضول ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے میں آج آپ سے 2 زاویوں سے صرف بات کروں گا. ایک ہے کہ اگر انسان نے طلاق دینی ہے، اگر دینی ہے تو کیسے دے گا، اور طلاق کیوں واقع ہوتی ہے، یہ آخر میں بات کروں گا. طلاق اگر انسان نے دینی ہے، رشتہ اگر ہے میاں بیوی کا، تو طلاق اگر اس نے دینی ہے، اگر آپ قرآن مجید اٹھائیں تو سورہ بقرہ میں یہ مسائل شروع ہوتے ہیں اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک باریکی کو، جیسے میں نے ذکر کیا نا باریکی کے ساتھ نماز کے اور روزے کے مسئلے، ایک ایک باریکی کو ذکر کیا ہے. آواز سمجھ میں آ رہی ہے پیچھے؟ ایک ایک باریکی کو رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اس کے طلاق کے بعد کیا کیا ہونا ہے، طلاق کے بعد کے کیا کیا مسائل ہیں، ان کو بھی رب تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے. یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ طلاق میں بھی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، آغاز کیا، ویسے تو تمہیدی گفتگو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کلام میں جاری ہے، والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. جن عورتوں کو طلاق ہو جائے ان کی عدت ہے کہ انہوں نے 3 مہینے ان کے جو 3 معاملات ہوتے ہیں ان کو انہوں نے عدت میں گزارنا ہے. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. اب عورتوں کے لیے تعلیم ہے جن کو طلاق ہو گئی ہے کہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے وہ اس کو چھپا کر رکھیں. ان کے رحموں میں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ آگے نسل کے لیے اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ خواتین کے مخصوص معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنی تاریخوں کا غلط بیان کر کے وہ نکاح کو بچا لیں، یا تاریخوں کا غلط بیان کر کے اپنے نکاح کو جلدی ختم کر دیں تاکہ پچھلے شوہر سے جان چھوٹ جائے. کیونکہ جس عورت کو طلاق ہو اس کی عدت اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو ان کی تاریخیں ہیں. اپنی تاریخوں کی غلط بیانی وہ نہیں کر سکتی. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. ان کے جو شوہر ہیں اس مدت کے اندر اگر ان کا ارادہ اصلاح ہے، خیر خواہی کی نیت ہے، تو وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی بیوی بنانے کا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور ان کو اسی طریقے سے خواتین کو حقوق دیے جائیں گے جس طریقے سے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. معاشرے کے رسم و رواج کے حساب سے جو ذمہ داری ان پر بنتی ہے اپنے شوہر کی خدمت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، اسی طریقے سے ان کے حقوق بھی ہیں کہ شوہر نے ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے اسباب ان کو مہیا کرنے ہیں. یہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. لیکن مردوں کا درجہ پھر بھی عورتوں سے اوپر ہے. مردوں کو، شوہروں کو اپنی بیویوں پر فوقیت ہے. اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. یہ آغاز ہے طلاق کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا طلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہوتی ہے جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، ایک کے بعد ایک.
یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس آیت کا تعلق ہے طلاق رجعی کے ساتھ، پہلی طلاق۔ طلاق دینے سے پہلے اختلافات کیا ہوئے، مسائل کیا ہوئے، وجوہات کیا، ان پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک حل دیا ہے طلاق دینے سے پہلے۔ ہمارے یہاں طلاق کس طریقے سے ہوتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ جھگڑا ہوتا ہے، لڑکی اٹھ کے پہلے اپنے گھر جاتی ہے، پھر ایک فساد ہوتا ہے، پھر الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ قصہ ختم ہوتا ہے۔ پھر بھی ختم نہیں ہوتا، پھر بھی یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کو، کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، یہ سورہ نساء میں ہے کہ وہ عورتیں جن کے نشوز سے تمہیں ڈر لگتا ہے، جن کے نشوز کا تمہیں خوف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آیت میں آغاز ہی اس کا کیا کہ مرد جو ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فوقیت دی، قوام بنایا ہے، نگران بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، گھر کا بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، کیونکہ ایک ہی سربراہ ہوتا ہے، ایک ہی لیڈر ہوتا ہے، دو ایک ساتھ لیڈر بن کے نہیں چل سکتے، وہ مرد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی طور پر جو فوقیت دی ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہے۔ عورت کے پاس جو جسامت ہے وہ کمزور ہے، جو جسامت مرد کے پاس ہے وہ طاقتور ہے، جو اعصاب، جو قوت برداشت اللہ نے مرد کو دی ہے وہ عام طور پہ عورت کے پاس اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نہیں۔ اب اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے تو میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، کسی کو اعتراض ہے کہ ایسا کیوں ہے، پھر وہ جا کے اللہ سے لڑ لے، وہ اللہ سے نمٹ لے کہ ایسا کیوں کیا اللہ نے، وہ اللہ ہی بتائے گا اس کو کہ ایسا کیوں ہے۔ ایک فرق اللہ نے رکھا ہے، وہ فرق ہے۔ اور مرد خرچہ کرتا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کما کر لاتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا لیڈر اور سربراہ بنایا، اس بنیاد پر مرد کو فوقیت ہے، اس بنیاد پر مرد کو درجہ ہے۔ طلاق کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے، رجوع کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے۔ اس سے پہلے اگر عورت کے نشوز کا اسے ڈر ہے، ناشزہ عورت وہ ہوتی ہے جو انتہائی بد کلام، بد زبان ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں سے ہم سنتے آئے ہیں، مشہور آپ بھی جانتے ہیں، عورت صرف اپنی زبان کو کنٹرول کر لے گھر بچ جاتا ہے۔ عورت صرف اپنی زبان پر کنٹرول کر لے اس کا گھر بچ جاتا ہے۔ ایک بڑے مشہور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی شخصیت ہے جن کا نام ہمارے علوم میں ذکر کیا جاتا ہے، ابو الاسود الدولی، جنہوں نے علم نحو کو اور قرآن مجید کے حوالے سے اپنی خدمات کا آغاز کیا، جو قرآن مجید پر نقطے لگانے کا کام تھا۔ اعراب بعد میں حجاج بن یوسف کے دور میں لگے، پہلے قرآن مجید پر نقطے نہیں لگے ہوئے تھے، نقطے لگانے کا کام اس شخصیت نے کیا تھا، ابو الاسود الدولی۔ اپنی بیٹی کو شادی کے وقت 3 نصیحتیں کی کہ اپنے شوہر کی آنکھوں کا، کانوں کا اور نگاہوں کا خیال رکھنا، اپنے شوہر کی آنکھوں کا، کانوں کا اور نگاہوں، اپنی اس کی زبان کا خیال رکھنا، ناک کا، آنکھوں کا اور کانوں کا خیال رکھنا۔ اتنی وضاحت دے دی اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہ شوہر تمہاری زبان سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جو اس کو اذیت دے، تکلیف دے، صرف زبان خاتون کنٹرول کر لے۔ بد زبان عورت ہے۔ ناشزہ وہ عورت بھی ہے جو حقوق زوجیت ادائیگی میں ٹال مٹول کرتی ہے، ادائیگی کے لیے منع کر دیتی ہے، یہ بھی ناشزہ ہے۔ جب عورت اس حد پر پہنچ جائے، بد زبان ہو جائے اور کردار کے حوالے سے وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کر رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَعِظُوهُنَّ، پہلے مرحلے پر ان کو سمجھاؤ، پیار محبت سے نصیحت کرو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ فَعِظُوهُنَّ، پیار محبت سے سمجھ جاتی ہیں، یہی مسئلہ ختم ہو گیا۔ اور ہوتا ہے اونچ نیچ ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، پیار محبت سے سمجھانے سے ہی بعض اوقات مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی بات، مسلسل ایک چیز چل رہی ہے، مسلسل سمجھایا جا رہا ہے، دوسرے نمبر پر خود ہی یہ مسئلہ کرو کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو اپنے بستر، گھر کے اندر ہی بستر علیحدہ کر دو، الگ ہو جاؤ ان سے، الگ سو، الگ رہو تھوڑی دیر کی، یہ گھر کے اندر ہی یہ جدائیگی ہونی چاہیے۔ نہیں مانی، یہاں پر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پیغام نہیں پہنچ رہا، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن اہل علم نے اس کے سارے قواعد ذکر کیے ہیں۔ وہ مار جو کسی قسم کا زخم نہ دے عورت کو، کسی بھی نوعیت کا زخم نہ ہو، جسم پر زخم نہیں پڑنا چاہیے، چہرے پر مار نہ ہو، ہلکی سی مار ہو، جس کے بعض اہل علم نے ضابطے ذکر کیے ہیں کہ مسواک وغیرہ
اس دور میں یہی چیزیں ہوتی تھی، مسواک سے ہلکا پھلکا ایسے صرف تنبیہ کے لیے، ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہلکا پھلکا. ایک ہوتا ہے تھپڑ مار دینا، ایک ہوتا ہے ذلیل کرنا، ایک ہوتا ہے مکے اور لاتے اور گھوسے. یہ کوئی جنگ اور کشتی اور میدان جنگ نہیں ہے، وہ عورت ہے. اس کو اس طرح سے اگر انسان مارے گا تو کل قیامت کے دن وہ ظالم بن کے کھڑا ہوگا، یہ خاتون مظلوم کھڑی ہوگی، کیونکہ اس طرح مارنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا سورہ نساء میں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. یہ عورتیں اگر تمہاری بات مان لیں ان مراحل میں سے کسی بھی مرحلے پر، سمجھانے میں، بستر علیحدہ کرنے میں، تھوڑا سا ہاتھ کے ذریعے سے سمجھانے میں، اگر کسی بھی مرحلے پر انہوں نے تمہاری بات مان لی، بات سمجھ گئی، گھر بسنے کی طرف آ گیا، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اب ان کے خلاف تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا. ان کو گھر سے علیحدہ کرنا، کوئی اس قسم کا سوچنا اب تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن نہیں ہو سکا، اس تیسرے مرحلے کے بعد بھی بات نہیں بن سکی. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. یہ بھی ایک حل ہے. اور اسی آیت کے بعد ایک حل اللہ تعالیٰ ذکر ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. دوسری جانب مرد کو بھی، عورت کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ عورت کے لیے اس کا مرد بد زبان ہے، بد کلام ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا. شوہر اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا، بد زبان ہے، بد کلام ہے، بدتمیز ہے. آج کے دور میں کئی نشہ آور ہوتے ہیں، کئی سارا دن ساری رات باہر ہوتے ہیں، ان کے دوسرے معاملات ہیں، ان کی دوسری چیزیں ہیں. بیوی نام کی کوئی چیز ہے ان کے نزدیک توجہ ہی نہیں ہے. کچھ ہیں ایسے، ورنہ شکایتیں زیادہ ہوتی ہیں دونوں طرف سے. ابھی ایک صاحب سے کچھ دن پہلے بات ہونے لگی تو کہنے لگے کہ شکر ہے عزت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، الحمدللہ. یہ عزت کا معاملہ اگر انسانوں کے اختیار میں ہوتا تو عورت کے نزدیک سب سے بدترین آدمی، سب سے گھٹیا آدمی، سب سے ذلیل آدمی اس کا شوہر ہے. اور مرد کے نزدیک سب سے گھٹیا اگر کوئی انسان ہے تو اس کی بیوی اور اس کے گھر والے ہیں، عام طور پہ. ورنہ ہر گھر میں ایسا نہیں ہے، ہر جگہ بھی ایسا نہیں ہے. لیکن عام طور پہ جب غصہ آتا ہے، جب لڑائی ہوتی ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں مخالطت ہوتی ہے، جہاں انسان کا رہنا سہنا ایک ساتھ ہوتا ہے شدت کے ساتھ، وہاں اختلافات بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو عورت کو بھی یہ شکایت ہے، عورت کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ مرد صحیح نہیں ہے. تو فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. پھر عورت کو اختیار یہ ہے کہ اس میں صلح کی کوشش کرے. اور مرد بھی جب وہ سارے اپنے راستے اپنا چکے تو اس کے لیے بھی ہے کہ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، کہ مرد کے گھر والوں کی طرف سے ایک بڑا آ جائے، حکم آ جائے، فیصلہ کرنے والا آ جائے، اور عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھی ایک بڑا آ جائے. دونوں طرف سے بڑے بیٹھ جائیں اور ان بڑوں کو اختیار دیا جائے. لڑکا اور لڑکی کی طرف سے اختیار دیا جائے کہ ہمارا معاملہ دیکھیں، نپٹائیں، جو بھی ہو جو فیصلہ کریں. ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر وہ دونوں یہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے معاملات بڑے ہیں نا، وہ تو زندگی گزار چکے ہیں، تجربہ ہے، ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ معاملہ چل سکتا ہے، یہ اختلافات کوئی ایسے اختلافات بہت بڑے نہیں ہیں، ان کو حل کیا جا سکتا ہے، بٹھا کر سمجھایا جا سکتا ہے. اگر وہ اصلاح کر دیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کے رشتے میں توفیق دے دے گا. لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے، پھر معاملہ آتا ہے جدائیگی کی طرف، پھر معاملہ آتا ہے رشتہ ختم کرنے کی طرف، پھر آغاز ہوتا ہے طلاق کا. اور وہ طلاق، وہ بھی شریعت نے آپ کو پورا راستہ دیا ہے کب دینی ہے. آپ نے اپنی حساب سے نہیں کہ یہاں جھگڑا ہوا، وہاں منہ سے انسان نے 3 لفظ بک دیے اور پھر بعد میں پریشان ہوتا آ گیا جی 3 طلاقیں دے دی تھی، بتاؤ جی اہل حدیثوں مسئلے کا حل بتاؤ. وہ تو کہہ رہے ہیں حلالہ ہوگا، آپ لوگ بتا دو. ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی، کس نے کہا آپ کو 3 طلاقیں ہیں ہی نہیں. یہ تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر، کبھی کوئی اپنے کاغذات بنوانے چلا جائے طلاق دینے سے پہلے، ان کے پاس ٹیمپلیٹ ہی بنا ہوا، اس میں لکھی انہوں نے 3 طلاقیں ہیں، آغاز ہی 3 طلاق سے. نہ فقہ حنفی، نہ فقہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ ہمارے یہاں کسی کے نزدیک بھی ڈائریکٹ 3 طلاقیں دینا درست ہی نہیں ہے. ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے، یہ طریقہ ہی غلط ہے، بدعت طلاق کہتے ہیں اسے. ان کے ہاں بھی غلط ہے، سب کے ہاں غلط ہے. سب کے ہاں طلاق کا طریقہ پہلی طلاق ایک طلاق ہے، ایک ہی طلاق دی جائے گی، دوسری دینے کی اجازت ہی نہیں ہے. طلاق بدعت ہے. ہاں دے دی تو پھر اختلاف ہے ہوگی یا نہیں ہوگی، ورنہ دینی نہیں ہے. فقہ حنفی والا بھی آپ کو نہیں کہے گا آپ 2 طلاقیں 3 طلاقیں ایک ساتھ دو. آپ کو کوئی اور فقہ والا بھی نہیں کہے گا، آپ کو یہاں سے بھی فتویٰ نہیں ملے گا. ایک طلاق دینی ہے.
وہ ایک طلاق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر آئے کہ میرے بیٹے نے عبداللہ نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو اس کے مخصوص حالت میں مخصوص ایام میں طلاق دی ہے. اللہ کے نبی غصے بھی ہوئے، فرمایا اس نے کیا کیوں ہے ایسے؟ یہ کوئی ٹائم تھا طلاق دینے کا؟ مرہ فلیراجعھا، اس کو جا کے حکم دو اس بات کا کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے اور اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا کر رکھے، وہ اس کے پاس ہی رہے گی. یہ طلاق دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اہل علم کے قوی قول یہی ہے کہ ان دنوں کے اندر دی گئی طلاق نہیں ہے. بہرحال دوسری طرف یہ بھی ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر طلاق دے گا تو اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنائے گا. ان دنوں میں طلاق دی گئی، شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹائم نہیں ہے طلاق دینے کا. عورت کا مزاج اور مرد کی کیفیت دونوں اس بات کی متقاضی ہیں کہ اس وقت صبر کیا جائے. عورت کی بھی طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے اور مرد کی بھی برداشت ان دنوں کے اندر مکمل نہیں ہوتی، تو دونوں کو صبر کی تلقین ہے. یہ ٹائم نہیں ہے طلاق دینے کا. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اس کو کہو رجوع کرے، پھر اس کو رکھے، پھر ایک پورا مہینہ گزارے، پھر اس کے بعد اگلی دفعہ میں اگر اس کا ہے ارادہ طلاق دینے کا تو اگلے بار کے بعد جب اس کے پاکی کے دن آئے پھر جا کر طلاق دے. یہ طریقہ کون سا ہے کہ جب مرضی آئے اٹھ کے طلاق دے دی؟ طلاق دینی ہے وہ پورا ٹائم شریعت نے دیا ہے. وہ پاکی کے دن ہو، میاں بیوی کے تعلقات نہ قائم ہوئے ہوں، بڑے اطمینان کے ساتھ صبر کے ساتھ معاملات کو پورا چیک کر کے ایک کے بعد ہے کہ پھر عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائے اللہ تعالیٰ نے اس کے رحم میں کیا پیدا کیا ہے. شوہر کو پورا حق ہے رجوع کرنے کا. یہ ایک طلاق رجعی جو ہے پہلی طلاق، آپ جانتے ہیں اس کے بعد احکامات کیا ہیں؟ ہمارے یہاں طلاق کب ہوتی ہے؟ عورت جب لڑکے چلی جاتی ہے، ماں باپ نے گھر پہ بلا لیا، تم کو لاوارث ہو، آؤ واپس. ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ، لڑائی جھگڑے فساد، آخری اینڈ پر معاملہ پہنچتا ہے اور طلاق ہو جاتی ہے. شریعت میں یہ ہے قرآن مجید میں سورہ طلاق میں کہ لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. ایک طلاق، دو طلاق، طلاق رجعی کے بعد مردوں تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے باہر نہیں نکال سکتے. ان کے گھر، حالانکہ گھر مرد کا ہے لیکن یہ بھی اسی عورت کا ہے، وہ تمہاری بیوی ہے. اس عدت کے دوران، اس طلاق رجعی کے دوران، اس 3 مہینے جو بھی اس کا ٹائم ہے، اس کے دوران وہ اپنے شوہر کے گھر پہ ہی رہے گی. طلاق کے بعد بھی، ایک طلاق کے بعد، 2 طلاق کے بعد، طلاق رجعی کے بعد قرآن کا حکم ہے نہ تم ان کو نکالو گے اور نہ وہ خود نکل کے جائیں گی. ان کے لیے بھی حکم ہے عورتوں کے لیے کہ وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتی. مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ اس نے گھر سے نہیں نکالنا. ہاں ایک استثنائی شکل ہے کہ عورت بد کردار ہو، وہ الگ بات ہے. ان کے ساتھ اچھے حسن سلوک کے ساتھ رہو، طلاق دینے کے بعد بھی، طلاق رجعی کے بعد بھی. کیونکہ طلاق دینے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہماری نفسیات سے واقف ہے. اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہماری رگ رگ سے واقف ہے. اللہ نے کیوں ایک ایک کر کے 3 کا مرحلہ رکھا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے، دلوں میں کوئی نئی محبت پیدا فرما دے. وقتی طور پہ جب جدائی کی ہوتی ہے پہلے تو ساتھ رہ کے لڑ کے دماغ خراب ہوا ہوتا ہے. جب وقتی طور پہ تھوڑا سا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے انسان کو عقل آ جاتی ہے. تو یہ موقع ہوتا ہے. اور اس میں بھی عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے پوری طرح سے، وہ شوہر ہی ہے، ابھی معلق ہے، معاملہ لٹکا ہوا ہے ایک طلاق کے بعد، وہ شوہر ہے. عورت نے پوری طرح سے اپنے جو حقوق زوجیت ہے ان کی ادائیگی کے لیے تیار رہنا ہے، اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھنا ہے. جس طریقے سے گھر کے معاملات ہیں وہ چلیں گے. شوہر خرچہ بھی دے گا، شوہر کے کھانے پینے کی ذمہ داری، پہنانے کی ذمہ داری ساری شوہر کی ہے. عورت کے ذمہ ابھی بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اور شوہر کے گھر کی خدمت کرے، شوہر کے حکم کو مانے جب تک طلاق کی عدت کمپلیٹ نہیں ہو جاتی. دوسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہی نہیں ضرورت. مرد کو پورا حق ہے کہ وہ رجوع کر لے، عورت کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے. عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک فوقیت دی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب طلاق مرتان، جو طلاق رجعی ہوتی ہیں جن کے بعد مرد کو رجوع کا حاصل ہوتا ہے وہ 2 ہوتی ہیں. پہلی کے بعد بھی رجوع کر سکتا ہے. ایک دی رجوع کر لیا، بیوی بن گئی. زندگی میں کبھی اور موقع آیا، 2-4 سال 10 سال بعد پھر جھگڑا ہوا، دوسری دے دی، رجعی ہے. لیکن بعد میں کبھی تیسری دے دی، یہ دروازہ بند ہو گیا. تیسری کے بعد وہ پھر آگے مسئلہ آ رہا ہے. 2 کے بعد طلاق رجعی ہے، 2 تک طلاق رجعی ہے. 2 کے بعد اللہ نے فرمایا اچھی طرح سوچ لو، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھنا، بیوی بنا کر عزت کے ساتھ. او تسریح بإحسان، چھوڑنا ہے عدت پوری ہونے دو،
ان دو کے بعد بھی، ایک کے بعد بھی وہ عورت طلاق کی عدت پوری ہوگی، وہ آزاد ہو جائے گی، اس کا تم سے کوئی تعلق، رشتہ، ناتا باقی نہیں بچے گا، اس کو آزاد ایسے ہی ہونے دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایک کے بعد، دو کے بعد آپ کے پاس رجوع کا حق ہوتا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، روک لو، اپنی بیوی بنا لو اچھے طریقے سے، اذیت، ذلت، تحقیر مقصود نہ ہو۔ وہ آگے دو آیات کے بعد ہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو، اپنی عدت پوری کرنے کے قریب آتی ہیں، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو ان کو عزت کے ساتھ رکھ لو، یا رخصت کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی احسان کے ساتھ رخصت کر دو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، ان کو مجبور مت کرو، لٹکا کے مت رکھو، ان کو روک کے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو روک کے مت رکھو تکلیف دینے کے لیے، لٹکا کے معاملہ کہ خود خلا لے، خود مسئلے کو ختم کرے، خلا لے گی تو حق مہر واپس آئے گا۔ ان کو ذلیل کرنا، ان کو رسوا کرنا، ان کو پریشان کرنا، لڑکی کو معاملے کو لٹکا کر لمبا کھینچتے کھینچتے، مرد تو مرد ہے، جی جائے گا، عورت کے لیے مسائل پیدا کرنا، کھڑے کرنا، یہ مت کرنا۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ تم ان پر عورتوں پر زیادتی کرو۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے اس دین کو، اللہ کی ان آیات کو تماشا مت بناؤ۔ کہ اللہ نے پہلے دور جاہلیت میں طلاق کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، دیے جاؤ، رجوع کیے جاؤ، دیے جاؤ، معاملے کو لٹکائے جاؤ، کھینچے جاؤ، عورت کو اذیت میں رکھے جاؤ۔ تم نے ایسا نہیں کرنا، یہ اللہ کی آیات ہے، اللہ کا دین ہے، ان کا کھیل تماشا مت بناؤ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غصے میں آ گئے تھے جب یہ ایک ساتھ طلاقیں زیادہ دی گئیں، ایک سے زیادہ طلاقیں دی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دی گئیں، ایک نے 100 دے دی، فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کے ساتھ تو کھیلا جا رہا ہے، کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ابھی میں تو زندہ ہوں، موجود ہوں، تمہارے درمیان ہوں، تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہو، اللہ نے جس ترتیب سے، طریقے سے تمہیں احکامات دیے تھے، تم اس طریقے سے وہ کام ہی نہیں کر رہے۔ یہ تماشا مت بناؤ، رکھنا ہے طریقے سے رکھو، جانے دینا ہے طریقے سے جانے دو، طریقے سے بھی نہیں بلکہ احسان کے ساتھ۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے، آپ اس کے ساتھ بڑھ کر نیکی کرتے ہیں۔ اسی لیے علم کہتے ہیں ان آیات کے تمام اختتام پر، عورت کو جب طلاق دے کے انسان رخصت کر رہا ہو، ہمارے کیسے رخصت ہوتا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، کیا کیا الزامات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کیا کیا چھینا جھپٹی ہوتی ہے، وہ حق مہر کیا، وہ لفافے جو منہ دکھائی کے اندر دیے گئے ہوتے ہیں وہ سارے حساب کتاب دیے جاتے ہیں، وہ بھی واپس دو، وہ زیور بھی واپس دو، وہ انگوٹھی بھی واپس دو، فلانی چیز بھی واپس دو، اور اس کے بعد پھر الزامات بھی لگتے ہیں کہ وہ ہماری فلاں چیز کھا گئے، انہوں نے اس چیز کو خراب کر دیا، انہوں نے فرنیچر کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے اس چیز کا یہ کر دیا، انہوں نے اس چیز کا یہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جس عورت کو طلاق دے کر رخصت کر رہے ہو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے کر، تحفے تحائف دے کر، دل جوئی کر کے اس کو رخصت کرنا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، عزت کے ساتھ رخصت کرنا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اے مردو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو مجبور کرو کہ جو تم نے ان کو دیا ہے وہ کسی بھی صورت ان کا پیسہ ان سے واپس لو، خاص طور پر حق مہر، کہ وہ مجبور ہوں خلا لینے پر، تمہارے لیے کسی صورت یہ جائز نہیں ہے، کسی صورت کسی طریقے سے جائز نہیں ہے کہ عورت کے مال پر، حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرو، حق مہر دبانے 100% معاملات آتے ہیں اس میں کوشش ہی ہوتی ہے کسی طرح حق مہر واپس، کسی طرح دیا ہوا واپس آ جائے، ہم کیوں دیں، ہم کیوں چھوڑیں؟ بھائی اللہ نے دیا، اللہ نے حق اسے دلوایا تھا، اللہ کے احکامات تھے، شادی ہوئی تھی، وہ عورت تمہارے پاس آئی تھی، حق مہر تم نے اللہ کے کہنے پر دیا تھا۔ اب یہ ہیلے بہانے بازیاں کر کے جب اس طرح کے چکر بازیاں کر کے یہ کام واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہاں زندگی میں برکت ہوگی، کہاں زندگی میں سکون ہوگا، کہاں چین کی نیند آئے گی، کہاں عافیت ملے گی؟ خاندان تو برباد ہوگا، نسلیں تو برباد ہوں گی، خود کی بھی زندگی برباد ہوگی۔ الا ان يخاف اللہ یقیم حدود اللہ، ہاں یہ ہے کہ اگر دونوں کو ڈر لگتا ہے کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکتے، عورت کو لگتا ہے وہ اس شوہر کے ساتھ رہے گی تو نافرمان ہوگی، گناہ گار ہوگی اللہ کے حقوق کو صحیح سے ادا نہیں کر سکتی، شوہر کی نافرمانی ہوتی رہے گی، شوہر کے ساتھ گزارا ممکن نہیں ہے، لگ رہا ہے اسے، تو فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، پھر اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو یہ فدیہ دے، اپنا حق مہر واپس کرے، خلا لے لے۔ پھر خلا لینے میں بھی عورت کے لیے اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں، لیس منا، وہ عورت کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو ایما امرأۃ سالت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حرج کے، بغیر کسی مسئلے کے اس نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا ہے، طلاق مانگی ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔
اور دوسری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المختلیات ہن المنافقات، جو عورتیں یہ بغیر کسی وجہ کے خلا لیتی ہیں منافق قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، یہ سچی عورتیں نہیں ہوتی، ان کی زبان ہی خراب ہوتی ہے۔ تو اگر لگتا ہے کوئی وجہ ہے، شوہر ٹھیک نہیں ہے، شوہر میں خرابی ہے، ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ عورت ہی خراب ہو، مرد بھی خراب ہوتے ہیں، مرد بھی کردار کے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب وہ پھنس گئی ہے، وہ مرد ذلیل کر کے رکھ رہا ہے، اس مرد نے زندگی پریشان کر دی ہے، خلا لینا چاہتی ہے، حق مہر واپس کرے، خلا لے کے اپنے آپ کو آزاد کرا لے، کورٹ کے ذریعے سے، قاضی کے ذریعے سے، جج کے ذریعے سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، یہاں پر یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، تم سب کو خطاب کیا ہے۔ پہلے مسئلہ تھا کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ تھا، اب یہ میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے، یہ شوہر بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے کا بھی معاملہ ہے، ان کے بچوں کا بھی معاملہ ہے، اس میں قاضی اور جج بھی انوالو ہوگا۔ اگر ان سب کو لگتا ہے کہ ان کا ساتھ رہنا، اب سب انوالو ہوں گے، یہاں کا حکم بھی آئے گا، وہاں کا حکم بھی آئے گا، وہاں کا بڑا بھی آئے گا، ان کا بڑا بھی آئے گا، وہ سب بیٹھ کے اب وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ساتھ نہیں رہے، خلا لے لے عورت، خلا لے کے آزاد ہو جائے۔ خلا لے لے گی، اب اس میں اس کی بھی عدت ہے، اور راجح قول کے مطابق وہ 1 مہینہ، ایک ان کے مخصوص ایام ہے، وہ ایک حساب سے عدت گزارے گی۔ اس میں شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت نے خود خلا لی ہے۔ ان 2 طلاقوں کے بعد، خلا کے بعد عدت کمپلیٹ ہو گئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا، خلا کی عدت میں بھی رجوع کا اختیار نہیں تھا، اور عدت ختم ہونے کے بعد وہ عورت آزاد ہو گئی، پھر بھی سمجھ میں آ گیا کہ غلط فیصلہ ہوا ہے، پھر بھی سمجھ میں آ گیا عورت کو، مرد کو غلطی ہو گئی۔ یہ ہے نا اللہ کے احکامات کا مزہ اور فائدہ کہ اللہ نے آپ کو، آپ کے لیے کتنی آسانی دی۔ 1 طلاق دو، چھوڑ دو، آزاد ہو جائے گی وہ عورت، 2 طلاق، آزاد ہو جائے گی وہ عورت۔ رجوع کا حق بھی ہے عدت کے دوران، عدت ختم ہو گئی، آزاد ہے، پھر سمجھ میں آ گیا کہ نہیں غلطی ہو گئی، معاملہ دوبارہ ہونا چاہیے، گھر دوبارہ بسنا چاہیے، پھر آپ کو اجازت ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی نئے نکاح کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کر لیں، پھر دوبارہ اجازت ہے۔ اور اس کے لیے چند آیات کے بعد سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے کہ ولیوں کو خطاب کیا، فَلَا تَعْضُلُهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اے ولیوں، اے اپنے بچیوں کے سرپرستوں، تمہیں اجازت ہی نہیں ہے کہ عورت اگر اس عدت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ اپنے شوہر سے، پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، رغبت ہے، پرانا شوہر بھی چاہتا ہے پہلے والا کہ اس سے شادی کر لے، اور یہ بھی چاہتی ہے، تو تم ابھی نہیں مت روکو، انا کا مسئلہ مت بناؤ کہ اس نے پہلے طلاق دے دی تھی، میں شادی کراؤں دوبارہ سے۔ این کہنا ازواجہن اذا تراضوا، ان کو اگر لگ رہا ہے کہ اب دوبارہ گھر بسانا چاہ رہے ہیں ہم، تو ان کو گھر بسانے دو، لیکن فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے تو تیسری طلاق کے بعد راستے دروازے سب بند ہو جاتے ہیں، یہ معاملہ پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ تیسری طلاق کے فوراً بعد یہ عورت اپنے شوہر کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے۔ اس میں بہرحال تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے کہ اب اگر اس کی عدت چل رہی ہے، گزار رہی ہے، جو بھی ہے معاملہ، کیا اس میں شوہر نان نفقہ دے گا، رہائش کا ذمہ دار ہے؟ یہ تھوڑا سا مسئلہ اختلافی آ جاتا ہے۔ بعض علم کہتے ہیں نان نفقے کا ذمہ دار ہے، رہائش کا نہیں ہے، رہائش وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا کے گزارے، کیونکہ یہ عورت اس شوہر کے لیے، اس مرد کے لیے اجنبی ہے۔ اب یہ حلال نہیں ہے، اب یہ زندگی گزارے جیسے ہوتا ہے نارمل، کہیں اور شادی ہوگی، اس عورت کی ہوگی، اس مرد یہ اپنے راستے، وہ اپنے راستے، وہ عورت کہیں اور چلی جائے، وہ عورت کسی اور طریقے سے زندگی گزارے، وہاں سے بھی رہی، تھوڑا عرصہ گزرا، نہیں بن پائی، طلاق ہوئی، اب ایک شوہر تھا، پھر دوسرا مرد شوہر بن گیا، اب اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں وہ پہلے والا ٹھیک تھا۔ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ تو جب ایک شوہر کو دیکھا ہوتا ہے نا، تو وہ سمجھتی ہیں فلاں کا شوہر بڑا اچھا ہے، فلاں کا گھرانہ بڑا اچھا ہے، وہ بڑا اچھا کماتا ہے، وہ دبئی میں رہتا ہے، وہ امریکہ میں لے کر جاتا ہے، وہ پاکستان ٹور پہ لے کے جاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اس کی تنخواہ اتنی ہے، دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں نکال سکتا، یہ ایسی اذیت ہے، ایسی ٹینشن ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن جب دوسری شادی ہوتی ہے نا، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ صرف خواب تھے، پھر سمجھ میں آ گیا، وہاں سے بھی طلاق ہو گئی۔ پھر ہوا کہ اگر پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے، پہلے ہی شوہر سے دوبارہ شادی ہونا چاہے، اب ہو سکتی ہے شادی، لیکن جو حلالے کا طریقہ کار ہے، جس میں ہیلے بازی کر کے جان بوجھ کر اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے دوسری شادی کر کے حلال کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ جو آدمی اس انداز سے نکاح کرتا ہے اور عورت کو حلال کرتا ہے اس کے پہلے شوہر کے لیے، اس حلالہ کرنے والے پر اور اس پہلے شوہر پر جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، دونوں لعنتی ملعون ہیں،
دونوں خبیث اور گندے ہیں، دونوں گھٹیا قسم کے آدمی ہیں، دونوں کے اوپر لعنت ہے۔ اب یہ ساری چیزیں، ابھی تو یہ میں نے صرف آپ کے سامنے 3 آیتیں پیش کی ہیں، آیتیں چل رہی ہیں، اس کے بعد مزید 2 آیتیں ہیں، پھر بچوں کا سلسلہ، طلاق کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، پھر مزید 2 آیتیں آگے مزید آئیں گی کہ طلاق کس طرح سے دینی ہے، طلاق کے اندر حق مہر مقرر ہوا نہیں ہوا، رخصتی ہوئی نہیں ہوئی، کیا کیا احکامات ہیں، یہ ساری تفصیلات جاری ہیں۔ میرا تو وقت پورا ہو گیا، ابھی تو وہ بات بھی کرنی تھی کہ طلاق کی وجوہات کیا ہیں، یہ ہوتی کیوں ہے، یہ انسان اس نتیجے پر پہنچتا کیسے ہے، عورت ناشزہ بنتی کیسے ہے، یہ اس کے معاملات خراب ہوتے کیسے ہیں۔ اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، مختصر صرف ذکر کروں گا، 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، ان پر غور کر لیں۔ ایک، اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں، جن کی شادی کر رہے ہیں ان کو سکھا کر شادی کریں، بتا کر کریں۔ ایک ہے جب میں کنوارا ہوں نا تو آزاد ہوں، میں لڑکا ہوں نا، میں موج مستی اپنی زندگی، شادی ہوتی ہے تو میں اب ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہتا، آج کی نسل ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہتی، میں ذمہ داریوں سے بھاگتا ہوں، میں چاہتا ہوں شادی کے مزے بھی مل جائیں اور وہ والے مزے بھی مل جائیں آزادی والے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ شادی کی ہے، شادی کی ذمہ داریاں ہیں، یہ مرد کو بھی سکھایا جائے، اٹھانی پڑیں گی، لڑکی کو بھی بتایا جائے یہ کوئی فلم ڈرامہ اور خواب نہیں ہے کہ بس شادی کے بعد گھومنا پھرنا ہوگا، باہر کھانے ہوں گے اور ادھر کا ٹور ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ گھر ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کو چلانا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے۔ ہاں کبھی خوشی بھی ہوگی، کبھی پریشانیاں بھی ہوں گی، کبھی تکلیف بھی ہوگی، کبھی غم بھی ہوگا، کبھی مسائل بھی ہوں گے، کبھی اچھائیاں بھی ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھا کر، ان کو وہ جو ہمارے میڈیا نے جس انداز کا ڈرامہ اور فلموں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، اس خیالی دنیا سے باہر نکال کر اس واقعی دنیا میں لے کر آئیے کہ شادی کھیل تماشا نہیں ہے، گھومنے پھرنے اور کھانے کا نام نہیں ہے، ایک واقعی زندگی ہے۔ دوسرے نمبر پر جس چیز نے ہم سب کو برباد کیا ہے وہ ہے انسان کا اپنا خود کا کردار۔ وہ خود کا کردار کیا ہے؟ خود کا کردار یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، فوراً اپنی ہمدردی کے لیے دوسروں کو انوالو کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں۔ ان دوسروں میں سب سے پہلے میں مرد ہوں تو میرے لیے میرے ماں باپ ہیں، عورت ہے تو اس کے لیے اس کے ماں باپ ہیں۔ مرد عام طور پہ اپنے مسائل چھپا جاتے ہیں، عام طور پہ بتانے والے بتاتے بھی ہیں، لیکن مسئلہ کھڑا ہوتا ہے زیادہ تر خواتین کا۔ عورت اپنے مسئلوں کو بہت زیادہ ڈسکس کرتی ہے، بتاتی ہے، پل پل کی خبر دیتی ہے اپنے ماں باپ کو۔ آج کل کے تو ماں باپ بھی عجیب آ رہے ہیں، جب کیسز آتے ہیں، لوگوں کے مسئلے آتے ہیں، میں تو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں۔ پہلے زمانے میں ماں باپ سکھاتے تھے بچی کو، بیٹا صبر کر لو، وقتی ہے، 4-5 سال 10 سال کا جھگڑا ہے، پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں ماں باپ خود شہ دے رہے ہوتے ہیں، اس نے ایسا کیا کیوں؟ تو کوئی لاوارث ہے؟ ابھی آ جا اٹھ کے۔ ماں الگ ٹریننگ دے رہی ہوتی ہے، باپ الگ شہ دے رہا ہوتا ہے، بڑھاوا دے رہا ہوتا ہے، وہ گھر زیادہ دیر چلتا نہیں ہے، وہ گھر زیادہ دیر بستا نہیں ہے۔ اکثر جو طلاقیں، جو مسائل سامنے آ رہے ہیں اس وقت، ان کو میں جو دیکھتا ہوں، جب مسئلے کی باریکی میں جاتا ہوں، زیادہ تر طلاقوں کی وجہ لڑکی کے گھر والے یا لڑکے کے گھر والے، زیادہ تر میں تو لڑکی کے گھر والے انوالو ہوتے ہیں۔ نہ برداشت ہے، نہ تربیت ہے، نہ سکھایا ہے، نہ کچھ ہے، بس خیالات ہیں، خواب ہیں، چیزیں ہیں، زور زبردستی ہے، دھونس ہے، لاوارث تھوڑی ہیں، ہم کوئی گرے پھکے نہیں ہیں، ہم کوئی فقیر نہیں ہیں، ہم کوئی محتاج نہیں ہیں، اس قسم کے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ بچی کو شے ملتی ہے اور وہ 2-4 سال جو تھوڑے سے ہوتے ہیں برداشت کے، ایک دوسرے کو سیکھنے کے، سمجھنے کے، زندگی گزارنے کے، انہی کے اندر زندگی کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ لمحے بھر کے اندر طلاق ہو جاتی ہے، لمحے بھر کے اندر ایسے غصے کے اندر معاملات کو بگاڑ دیا جاتا ہے، خراب کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو یہ میڈیا خاص طور پہ کر رہا ہے، جس انداز میں ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے، جس انداز میں بگاڑ رہا ہے، اس میڈیا کے حوالے سے بھی ہم اپنی نسلوں کے حوالے سے فکر مند ہوں، اپنے بچوں کے حوالے سے فکر مند ہو۔ یہ جو ہم ہاتھ میں دے دیتے ہیں، پکڑا دیتے ہیں، یہ کیا تربیت ہو رہی ہے، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، اس انداز سے سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں بناتی ہیں مرد کو اور عورت کو ناشزہ، بد زبان، بد کلام، بد کردار۔ اب جب یہ بد زبانی آتی ہے، بد کلامی آتی ہے، مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے، برداشت نہیں ہوتا۔ یہیں سے جھگڑوں کا آغاز ہوتا ہے، اور یہیں سے جو میں نے شروعات میں طریقہ کار ذکر کیا تھا، سمجھنے سمجھانے کا، مسئلے کو حل کرنے کا، اللہ گھروں کو آباد کر دے اور یہیں مسئلے حل ہو جایا کریں، یہیں معاملات سمٹ جایا کریں، یہیں معاملات نمٹ جائیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو پھر طلاقیں ہوتی ہیں۔ طلاق اگر دینی ہو، للہ فی اللہ، یہ مسئلہ پوچھا کریں، یہ مسئلہ جانا کریں۔ کچھ سال، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی پوچھتے تھے، مشورہ کرتے تھے، انہوں نے ویسے ہی مجھ سے طلاق کا طریقہ کار پوری تفصیل پوچھی، میں نے بتا دی، طلاق کا طریقہ کار بتا دیا۔
انہوں نے اسی طریقے سے ایک معاملہ جس طریقے سے تھا شرعی طریقے سے، وہ لڑکی والوں کو پتہ چلا، وہ میرے خلاف کھڑے ہو گئے کہ جی اس نے ہماری بچی کی طلاق کروائی ہے. تو میں نے طلاق کروائی نہیں، طلاق کا طریقہ بتایا تھا. مجھے نہیں پتا آپ کے بچوں کے کیا جھگڑے ہیں. آپ طلاق کا اگر دینا، اگر کوئی حل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لڑ جھگڑ کے مر کے فساد کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے الگ ہو جائے. اس لیے شریعت نے طلاق کو پسندیدہ عمل قرار نہیں دیا. شرعی اعتبار سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مجبوری میں استعمال کرنے والی چیز ہے. اس کا طریقہ جانیے، اس کا طریقہ کار سے اس کو چلیے، تاکہ آپ بھی سکون سے رہیں. کل قیامت کے دن کسی کا ہاتھ آپ کی گردن پر نہ ہو. طلاق یافتہ بیوی آپ کی گردن پر ہاتھ ڈال کے نہ کھڑی ہو کہ اس نے میرے پہ ظلم کیا تھا، میرا مال دبایا تھا، مجھے ذلیل کیا تھا، مجھے رسوا کیا تھا. کسی کا شوہر اپنی بیوی کے خلاف نہ کھڑا ہو اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے مجھے یوں رسوا کیا تھا، یہ ذلیل کیا تھا، یہ بہتان لگایا تھا، تہمتیں لگائی تھی، اس نے میرے گھر کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. اور یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ طلاق تو ہو جاتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن بن کے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا کر کے، ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے، خاندان میں، قوم میں، برادری میں بدنام کر کے جیت تو جاتے ہیں. جانتے ہیں ہارتا کون ہے، جانتے ہیں برباد کون ہوتا ہے. اگر ان کے بچے ہوتے ہیں نا، نسلیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ تباہ و برباد ان کی نسلیں اور اولاد ہوتی ہیں، جس کا انسان کو اس وقت ہوش نہیں ہوتا. اس پہ کیا کیا گزرتی ہے، کیا کیا بیتتی ہے، پورا ایک موضوع ہے الگ سے، پورا خطبہ ہے کہ بچے کے اوپر کیا کیا بیتتی ہے طلاق کے بعد. اور بچے کے لیے اللہ نے کیا کیا احکامات بیان کیے ہیں ہر مرحلے کے اعتبار سے. دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے لیے طلاق کے بعد کیا احکامات ہیں. وہ بچہ اگر تھوڑا سا بڑا ہے، دودھ پینے کی عمر سے باہر گیا ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں. سمجھدار ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے کیا احکامات ہیں. بالغ ہو جاتا ہے پھر کیا احکامات ہیں. کس طریقے سے شریعت نے، میں نے اور آپ نے تو سوچا ہی نہ ہو، میں نے اور آپ نے تو خیال ہی نہیں کیا، میرے رب مہربان کریم نے میرے اس عمر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، بڑے سے بڑا ہر مرحلہ، ہر لمحہ، ہر چیز کا پورا تفصیل سے خیال کر کے بتایا. قرآن مجید میں آیات ہیں جن کو صبح شام ہم پڑھتے ہیں. یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو صرف انسان دہرا لے، پڑھ لے، رٹ لے. اس کے احکامات کو جب پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کو زندگی میں اپنانے کی بھی کوشش کرے. تو اپنے اس دین کو لے کر جائیے اپنے گھروں میں، اپنی نجی زندگی کے اندر اس کے مطابق چلیے. جیسے آپ اپنی تمام عبادتوں کے مسائل جانتے ہیں، اسی طریقے سے ان تمام مسائل کو جاننے کی کوشش کیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ان سے مطالبہ کیا، دنیا چاہیے، مال غنیمت آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے اور حقوق چیزیں آتی ہیں، ہمیں نہیں ملتا کچھ. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو تفصیل سے ذکر کیا. بڑی خوبصورت صورت ہے، پورا قرآن ہی خوبصورت ہے. تو اس میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، نبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. دنیا چاہیے، دنیا کی نعمتیں چاہیے، آؤ مل جائیں گی، لیکن اس کے بعد تمہارا نبی کی بیوی ہونے کے حوالے سے جو اعزاز ہے اس سے تمہیں محروم ہونا پڑے گا. اللہ کے نبی چھوڑ دیں گے تمہیں. اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر دنیا چھوڑنی پڑے گی. پھر اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ تمہیں دینا ہے وہ تمہاری سوچ اور سمجھ سے بھی باہر ہوگا. یہ اختیار تھا، یہ اختیار تھا، اور یہ اختیار مرد ہی دیتا ہے اپنی عورت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے جا کر بات کی. اس میں سب سے پہلے سیدہ عائشہ تھی کہ یہ اختیار دیا ہے، بھئی دنیا چاہیے یا شوہر چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے، یہ فیصلہ تمہارا ہوگا. تم نے اگر دنیا اختیار کر لی، دنیا کی خوبصورتیاں اور دنیا کی نعمتیں، تو شوہر چلا جائے گا. اس لیے یہ بڑی قابل غور چیز ہے. اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، ہم سب کو یہ چیز سیکھنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ ملے، ہر جگہ سے سب کچھ ملے. کہیں دوسری فضیلتیں مل رہی ہوتی ہیں، کہیں دوسرے مقامات مل رہے ہوتے ہیں جن کی طرف ہماری نظریں نہیں ہوتی. ہم تو دنیا کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ایسے گھوم پھر رہے ہیں، فلاں ایسے دنیا کے اندر مزے کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ عائشہ کے سامنے اختیار پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی فیصلہ لینے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ ضرور کرنا، بڑوں سے پوچھ ضرور لینا. یہاں پر تم نے مشورہ کرنا ہے کہ کیا کیا جائے. وہ خود بول پڑی. اللہ کے نبی آپ کے مقابلے میں بھی کسی سے مشورہ ہوگا کہ میں یہ پوچھوں اپنے ماں باپ سے جا کے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہے، دنیا چاہیے؟ یہ آنے والی بات عقل میں ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی مشورہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ ہی ہیں. یہ تربیت ماں باپ کی تھی پہلے، سیدنا ابوبکر صدیق کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ گھرانہ تھا،
شوہر کا احترام، پھر شوہر سے بڑھ کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی تھے، رسول تھے، ان کے ایک حیثیت اور مقام سکھایا ہوا تھا. پھر بھی گھر میں اختلافات ہوئے، پھر بھی مسائل کھڑے ہوئے، پھر بھی کچھ مطالبے تھے، یہ ہوتے ہیں. کوئی گھر اختلافات سے خالی نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، رکھنا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے، پیار محبت سے حل کرنا پڑتا ہے. اور اس میں ہر جگہ دنیا کے مفادات اگر مقدم ہو تو گھر برباد ہو جاتے ہیں. ہر جگہ ماں باپ کی طرف سے چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے تو اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے گھروں کو سنبھالیے، گھروں کو بچائیے، اور یہ یاد رکھیے کہ وہ آدمی جو اصلاح کی کوشش کرتا ہے، جو آدمی گھر بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کا قریبی بندہ ہوتا ہے. کیونکہ شیطان کا سب سے مقرب چیلا وہ ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جو دو میاں بیوی کے درمیان فراق کرا کے، جدائیگی کرا کے آتا ہے، شیطان اس کو کہتا ہے نام انت، تو ہی ہے جس نے کام کیا ہے. اٹھ کر اسے گلے لگاتا ہے، اپنے تخت سے اٹھ کر اس کا اکرام کرتا ہے، عزت کرتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تو نے جھگڑا کرا کے علیحدگی کرائی ہے نا، اس کا جو فساد معاشرے پر ہوگا، ایسا فساد کسی اور چیز سے مرتب نہیں ہو سکتا. جو آدمی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، چاہے اپنے بچوں کے درمیان، چاہے اپنے گھر میں، اپنی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، چاہے کسی دوسرے کے گھر میں، وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے. اللہ ہمیں گھروں کو آباد کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے احوال پر رحم فرمائے.